السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا قرآن کریم کے آداب تعظیم۔ جو چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرنے والی ہیں، کچھ ایسے نشانات، کچھ ایسی علامات ہیں جن سے ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ سے قریب کر دیتی ہیں، جیسا کہ ممبر ہے جس پر امام صاحب جمعے کے دن خطبہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے محراب ہے مسجد کی، خود مسجد ہے، اذان ہے اور قرآن کریم ہے۔ تو ہمارے علماء دین نے ہمیں ان کے آداب بتائے ہیں، اور ان کی تعظیم کرنا، ان چیزوں کا ادب کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب، اس کی تلاوت کرنے کے آداب اور اس کی تعلیم و تعلم کے آداب، اس کی حفاظت کے آداب، اس کے سننے کے آداب ہمیں بتلائے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم پر ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کامل مکمل ایمان ہو کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ایک ایک حرف پر، ایک ایک نقطے پر، ایک ایک زبر زیر پیش پر ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے اس کی عظمت کے باعث اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، جیسا اس کی شایان شان ہے اس کو اسی طرح پڑھا جائے۔ خوب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، خوب اس کو پڑھا جائے اور سمجھ کر پڑھنا۔ تیسرا ہے سمجھ کر پڑھنا۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہمیں احکام نازل فرمائے ہیں، جو باتیں بھی اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ان کو سمجھیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ہم سے خود نہیں آتا ہے تو علماء دین کے پاس میں جائیں اور ساری باتوں کو سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کو پڑھانا ہے، دوسروں کو خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، پاک نبی کا پاک ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اور اسی طریقے سے اس کو ایسے لوگوں کے درمیان نہ لے جایا جائے جہاں یہ خوف ہو کہ وہاں لوگ اس کی بے حرمتی کریں گے، اس کے ادب کے خلاف کوئی بات کریں گے، تو ایسے لوگوں کے درمیان لے جانا یا ایسی جگہ لے جانا یہ صحیح نہیں ہے جہاں ہمیں یہ ڈر ہو کہ لوگ اس کی بے حرمتی کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے آگے ہے کہ فرمایا اس کو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، بغیر پاکی حاصل کرے نہ چھوا جائے۔ آپ اس کے چند مسائل سن لیں۔ قرآن کریم اگر جزدان کے اندر رکھا ہوا ہے تو پھر اس کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اگر قرآن کریم ہمیں تلاوت کرنی ہے تو پہلے ہمیں، اگر ہم پر غسل واجب ہے تو ہمیں پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ ناپاکی کی حالت میں ایک حرف کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، پہلے ہم پاک ہوں، غسل کریں، پھر ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پاک ہے اور قرآن پڑھنا چاہتا ہے، وضو نہیں ہے، تو بغیر وضو کے قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا چھونا یہ جائز نہیں ہے۔
چھوگا جب وضو کر لے گا. اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر اس کو چھوئے، اس کی تلاوت کرے. اسی طریقے سے اس کو کسی بلند مقام پر رکھنا ہے. اس کی آداب تعظیم یہ ہے کہ اس کو بلند مقام پر رکھنا ہے. ایسی جگہ نہیں رکھنا ہے کہ جہاں یہ نیچے رکھا ہوا ہو اور آپ اونچے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، نیچے رحل پر قرآن شریف رکھا ہوا ہے اور آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ آپ کسی رحل پر یا تپائی پر اس کو رکھ کر پڑھیں. اگر رحل اور تپائی موجود نہیں ہے تو آپ اس کو گود میں رکھ کر پڑھیں. زمین پر رکھنا اس کے ادب کے خلاف ہے. زمین پر رکھا نہ جائے، اور پھر اندر سے دل گوارا بھی نہیں دیتا ہے. اندر سے کسی بھی انسان کا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس کو زمین پر رکھ کر ہم پڑھیں. کوئی زیادہ ہی بے ادب ہوگا تو وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے، لیکن جس کے اندر ادب ہو اور اس کا دل یہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ میں زمین پر قرآن کریم کو رکھ کر پڑھوں. میرے بھائیوں، ادب سے ہی انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. وہ تو جانور ہے. جس کے اندر ادب نہیں ہے تو وہ شخص جانور ہے. تو اس کو بلند مقام پر رکھنا ہے، اور ایسی جگہ نہ رکھیں کہ جہاں آپ کے پیر جا رہے ہوں اور سامنے قرآن شریف رکھا ہوا ہے. تو پیروں کی طرف بھی قرآن رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرام ہے. قرآن کریم سامنے رکھا ہوا ہے اور آپ پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ایسی حرکت صحیح نہیں ہے. قرآن کریم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کو کسی کپڑے میں، پاک صاف کپڑے میں رکھا جائے. آپ کے پاس میں اگر کوئی پاک صاف ستھرا کپڑا ہے، اس کا جزدان بنائیں تب اس کو رکھیں. کسی میلے کچیلے یا وہیں سے کہیں سے اٹھا کر جزدان بنا دیا یا اس کو اس میں لپیٹ کر رکھ دیا، یہ اس کے ادب کے خلاف ہے. پاک صاف کپڑا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ کا قرآن شریف شہید ہو گیا ہے، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، شہید ہو گیا ہے، یا پھر اس کی چھپائی غلط ہے، جیسا کہ بعض چھپائیوں میں قرآن شریف ایسے بھی نکل آتے ہیں جیسے کہیں سے کوئی صورت غائب ہو گئی، اور کسی پارے میں پیج ادھر کے ادھر ہو رہے ہیں، اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیسا ہو رہا ہے، کوئی پیج ادھر ہے، کوئی ادھر لگا ہوا ہے، کوئی صورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایسا کلام پاک موجود ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ اس کو دفنا دیں. جلانا نہیں ہے، کسی ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اس کو دفنانا ہے. اور اس کو دفنانا کیسے ہے؟ پہلے آپ اس کو کسی کپڑے میں لپیٹیں، پاک صاف کپڑے میں، گڈھا کھودیں. کوئی پاک صاف جگہ ہو تو وہاں گڈھا کھود کر وہاں قرآن شریف رکھ دیں. اس کے اوپر سے کوئی تختہ وغیرہ رکھ دیں یا لکڑیاں وغیرہ رکھ دیں، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیں. یہ اس کے دفنانے کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کو بوجہ تعظیم بوسہ دینا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے. کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اس کی محبت میں، قرآن کی محبت میں قرآن کو بوسہ دینا چاہتا ہے، اس کو سینے سے لگانا چاہتا ہے، اس کو آنکھوں سے لگانا چاہتا ہے، تو وہ جائز ہے، لگا سکتا ہے، صحیح ہے. اسی طریقے سے اس کو رکوع اور سجدے کی حالت میں پڑھنا مکروہ ہے. اگر آپ نماز میں ہیں تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. تشہد میں بھی، نماز میں تشہد میں بھی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو نماز سے ہٹ کر اتحیات میں بیٹھ کر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو یہ صحیح نہیں ہے. اور آپ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس کو علماء دین نے مکروہ بتایا ہے. یہ مکروہ ہے. اس کو نماز سے فارغ ہو کر اگر کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور اس کو سامنے رکھے قرآن کریم کو، اور پھر
دو زانو ہو کر بیٹھے پھر اس کی تلاوت کرے. یہ قرآن کریم کا ادب ہے. اسی طریقے سے جہاں شور و غل ہوتا ہو، لوگ شور مچا رہے ہوں، بچے شور مچا رہے ہوں، لوگوں کی آمد و رفت ہو، وہاں آپ قرآن کریم لے کر بیٹھ جائیں اور پڑھنے لگیں تو ایسی جگہ پڑھنا بھی مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے. یہ اس کی ادب کے خلاف ہے، اس کی تعظیم کے خلاف ہے. ایسی جگہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے. اسی طرح اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس کی تجوید کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے ایک ایک حرف کو اس کی صفات کے ساتھ ادا کیا جائے اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. یہ نہیں کہ ہم بس پڑھنے بیٹھ گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا اور نہ خود کی سمجھ میں آ رہا ہے نہ دوسرے کی سمجھ میں آ رہا ہے، بس پڑھ رہا ہے. تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے. میرے بھائیو، اس میں ثواب نہیں ملتا جیسے آج کل لوگ تراویح کے اندر پڑھتے ہیں، دھڑا دھڑ پڑھے جا رہے ہیں، نہ پیچھے والوں کو کچھ سمجھ آ رہا ہے نہ خود کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، بس قرآن کریم پڑھنا ہے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے پڑھنے کے خلاف ہے. میرے بھائیو، یہ چیز جائز نہیں ہے. قرآن کریم کو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. یہ چند چیزیں ہیں جو قرآن کریم کی آداب ہیں، ان کو آپ اسی طریقے سے جیسے بتایا گیا ہے اس پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.